بلوچستان کے ضلع نوشکی میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فتح ہندوستان کے 7 دہشت گرد ہلاک، ایک خودکش بمبار بھی شامل، دہشت گردوں کا ٹھکانہ بھی مکمل طور پر تباہ۔ شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں بھی سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر حافظ احسان الہی شہید ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات، ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ملاقات میں موجود تھے۔ پاک چین دوستی آزمودہ اور ہر چیلنج میں مضبوط، دونوں افواج خطے میں امن و استحکام اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب، کہا پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی باہمی اعتماد، مشترکہ مفادات کے حقیقی شراکت دار ہیں۔ چینی سفیر کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کردار کا اعتراف، اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ افغان طالبان رجیم کی گرفت کمزور، صوبہ بدخشاں میں مزاحمت کا زور، مزاحمتی گروپس نے نئے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ریڈیو فری یورپ کے مطابق شمالی افغانستان طالبان رجیم کے لیے سیکیورٹی چیلنج بن چکا۔ یفتل، زیبک، ارگو کشم میں طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ گوریلا کارروائیوں میں اضافے سے طالبان رجیم کے ریٹ پر سوالات اٹھنے لگے۔ ایران پر نئی الغار کی تیاری، امریکی صدر نے نئے حملوں کا حکم دے دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق نئے حملے آج رات سے شروع ہونے کا امکان، اسرائیل بھی حملوں میں شریک ہوگا۔ دباؤ کا مقصد ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ پینٹاگون کا ایران پر ممکنہ حملوں پر تبصرے سے انکار، کہا صدر کی ہدایات پر کسی بھی وقت کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ایران پر حملہ ہوا تو پورے خطے کو پتھروں کے دور میں بھیج دیں گے، ایران کی وارننگ۔ قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا نتن یاہو نے ایران کو شکست دینے کا خیال ٹرمپ کے دماغ میں ڈالا، امریکہ احمقانہ اقدام اٹھانے سے گریز کرے۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ کے اعلیٰ کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی کہتے ہیں جارحیت کر کے بھاگنے کا دور ختم ہو چکا، امریکہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتا ہے، خطے کے ممالک چالاکی کو سمجھیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ سپریم لیڈر کی ہدایات کے مطابق ایرانی مفادات کے تحفظ کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ امریکہ کے خلاف جنگ میں ایران فاتح، اسپیکر باقر قالیباف کا دعویٰ، کہا کامیابی کو دستاویزی شکل دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں آبنائے ہرمز خطے کے ممالک کا معاملہ، امریکہ کی موجودگی ناقابل قبول ہے، تہران خود کو واشنگٹن کے ساتھ حالت جنگ میں سمجھتا ہے۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محمد باقر ذوالفقار کہتے ہیں امریکی اشتعال انگیزی سے آبنائے ہرمز کی بندش مزید سخت ہوگی، واشنگٹن کے اقدامات کے نتائج عالمی معیشت، امریکی ووٹرز کو بھگتنا پڑیں گے۔ ایران جنگ امریکہ کو مہنگی پڑ گئی، پینٹاگون کو میزائل دفاعی انٹرسیپٹرز کی شدید قلت کا سامنا، امریکی عسکری حکام جوابی کارروائی سے متعلق فیصلہ نہ کر پائے، اہم دفاعی ذخائر کی بحالی میں کم از کم 3 سال لگ سکتے ہیں، امریکی حکام کی رپورٹ۔ فاکس نیوز کے مطابق پینٹاگون کے لیے ہنگامی فنڈنگ میں سے $18.2 ارب مختص کیے گئے، رقم پیٹریوٹ سسٹم، ٹاماہاک کروز میزائلز اور تھاڈ دفاعی نظام پر خرچ کی جائے گی۔ آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ، مظفر آباد ڈویژن کی 9 عام نشستوں پر کل ووٹ ڈالے جائیں گے، کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی پولنگ شیڈیول، پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی، 17 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، مہاجرین نشستوں کے لیے 1057 پولنگ اسٹیشنز قائم، حکام کے مطابق پولنگ کے سامان کی ترسیل ہو چکی، تیاریاں مکمل ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع، جنت نظیر وادی سے سب سے بڑی انتخابی کوریج صرف سما پر، دکھا رہا ہے سما، دیکھ رہا ہے پورا پاکستان۔ مسلم لیگ نون ہمیشہ دھاندلی سے اقتدار میں آئی، 2024 میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اپنے سیٹ پر ہارے، یہ مانگے تانگے کی حکومت میں بیٹھے ہیں ہم نہیں،
پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی نے لفظوں کے تیر برسا دیے، کہا سندھ کے عوام اور منتخب لوگ کہتے ہیں نئے صوبے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو پنجاب سے کسی کو حق نہیں کہ نئے صوبے بنانے کا کہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ نیا صوبہ نہیں بننا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی نے 2 نئے صوبوں کی قرارداد منظور کی، مطلب وہ نئے صوبے چاہتے ہیں۔ پنجاب کے وزراء ایک دائرے میں بند، انہیں سندھ کے متعلق کچھ نہیں پتا۔ وزیر داخلہ نے اعتراف کر لیا، ملک نہیں چل رہا، ملک کو اندر سے درست کرنا شروع کریں، ایک دوسرے کے خلاف پرچے بنانا چھوڑ دیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے خبردار کر دیا، کہا اگر ایک وزیر کہے کہ ملک نہیں چل رہا تو عوام کیا سوچیں گے؟ سیاسی تناؤ اور انتشار ختم ہوگا تو ہی ملک ترقی کرے گا، اگر سارے سیاستدان کرپٹ ہیں تو ملک کون چلائے گا؟ ایم کیو ایم کی نئے صوبوں کی حمایت۔ متحدہ سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں نئے یونٹس بننے چاہیے، ناقابل تقسیم اگر کچھ ہے تو ملک ہے۔ فاروق ستار کا نئے صوبوں کے قیام کے لیے ریفرنڈم کرانے کا مطالبہ۔ مصطفیٰ کمال نے کہا ایک وفاق اور 4 صوبوں کا نظام مؤثر انداز میں نہیں چل رہا، ملک میں نئے انتظامی یونٹس بنانا ضروری ہے، یہ ہماری خواہش نہیں مجبوری ہے۔ لوگوں کو دہلیز پر وسائل نہیں مل رہے، بد انتظامی کی وجہ سے لوگ ریاست کے خلاف کھڑے ہیں۔ نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، سب نے مل کر کام خراب کیا، باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی گفتگو، کہا جو آئین میں موجود ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں نورا کشتی چل رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے فارم 47 کی بات کی، وہ خود فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ مرحوم ریٹائرڈ ملازم کی پینشن اور مراد کی حقدار بیوہ، متوفی کے بہن بھائی نہیں۔ سپریم کورٹ نے فوت شدہ ملازمین کی وراثت سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار، صرف قانونی وارث ہونا بہن بھائیوں کو متوفی ملازم کی پینشن کا حقدار نہیں بناتا۔ فیصلے کا متن۔ ملک بھر میں مونسون کا نیا اسپیل، 5 اگست تک بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی میں کہیں بادل کہیں بوندا باندی، پنجاب کے کئی شہروں میں بارش۔ فیروز والا میں سیلاب متاثرین کی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مرید کے میں سیلابی ریلا ایک اور معصوم جان نکل گیا، 6 برس کی فاطمہ ریلے میں بہہ گئی، 2 گھنٹے بعد لاش ملی۔ راول پنڈی کی فرینڈز کالونی میں گزشتہ روز برساتی نالے میں گرنے والے بچے کی لاش مل گئی۔ طوفانی بارشوں سے فلیش اور اربن فلڈنگ کا خطرہ، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی شہریوں کو وارننگ۔ ترجمان زارا حسن کہتی ہیں کلاؤڈ برس کم وقت میں زیادہ نقصان کر سکتے ہیں، شہری احتیاط کریں۔ نوجوان تاجر میر رضا کے قاتلوں کی تلاش، کراچی پولیس نے گلستان جوہر کی نرسری سے ملازم کو حراست میں لے لیا۔ ملازم نے مقتول کا موبائل اپنے پاس رکھ لیا تھا، فون پر سم لگائی تو پولیس کو خبر ہو گئی۔ تفتیش حکام کا 50% سے زائد کیس حل کرنے کا دعویٰ۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق میر رضا کو ایک گولی سینے کے قریب ماری گئی، لاش کو جلانے کے شواہد نہیں ملے۔ روس کے یوکرین پر ایک بار پھر بڑے حملے، دارالحکومت کیف پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے، 14 افراد ہلاک، 87 زخمی، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، کئی عمارتوں کو نقصان۔ سوہانے مستقبل کے خواب کی قیمت زندگی، مراکش سے اسپین میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران ہلاک تارکین وطن کی تعداد 67 ہو چلی، متعدد افراد سمندر میں ڈوب گئے، کئی بھگدڑ کے باعث جان کی بازی ہار گئے۔ مراکش سے آنے والے 58,000 افراد رضاکارانہ طور پر واپس چلے گئے۔ فرانس، پرتگال اور اسپین کے بعد یونان کے جنگل بھی جلنے لگے، سینکڑوں ایکڑ اراضی جل کر راکھ، تیز ہواؤں کے باعث آگ پر قابو پانا مشکل، حکام کا سیاحوں کو انخلاء کا حکم، 200 سے زائد سیاح محفوظ مقام پر منتقل۔